بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی واقعات چینل۔ آج میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ نمل، سورۃ سبا اور سورۃ سواد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بحشیت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابعدار کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھ سکتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل تھی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے، انہوں نے اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی، اور ایسے نیک کام کروں جس سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد بھی مجھے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہڈہڈ نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہڈہڈ آیا اور اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ آگ اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے روک دیا ہے۔ ہڈہڈ نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس کی ملکہ کے نام خط دیا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ نے، جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس کی بابیت کیا سمجھ کرتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے کہ جو حکم دیں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے، تو ان کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں۔ آپ نے تحفے بھیجے۔ جب تحفے لے کے ایک آدمی پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے تحفے تم کو ہی مبارک ہو، انہیں واپس لے جاؤ۔ تحفے واپس لے جا کر بلقیس کو دے دیے گئے، اور وہ آدمی نے بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہی تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ ادھر حضرت سلیمان نے بھی اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو میرے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، تو ہم نے پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی اس نے اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے محل حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے،
بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پونچھے اوپر اٹھائے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھو دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمائی یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں تو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ تمہارے تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابعدار تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے، بس یہی ان کی زندگی تھی۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بجانا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔